فیاض بھائی بہت اچھا واقعی میں کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. بہت سارے لوگ ان کو پیچھے کرنا چاہتے ہیں، مگر پھر بھی اللہ جس کو چاہتے ہیں وہ آگے ہی بڑھیں گے. ہم سب فیاض بھائی کے ساتھ ہیں. زوردار تالی فیاض بھائی کے لیے. نام احمد رکھ لینے سے کوئی مصطفیٰ نہیں بن جاتا. رحمانی نام رکھنے والا کوئی بےمانی نہ کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور کوئی شہر کا مسیحا چراغ بن جائے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا. ایک بات. دوسری بات، ہمارا اجتماعی نکاح جو ہو رہا ہے مالیگاؤں شہر کے اندر، الحمدللہ تیسرا تھا. کامیابی سے اللہ پاک نے ہمکنار کیا. مخالفین نے تو بہت ساری آواز اٹھائی اس کے خلاف، لیکن کہتے ہیں نا حق حق ہوتا ہے، اور اللہ کر دیتا ہے، دودھ کا دودھ کر دیتا ہے اور پانی کا پانی کر دیتا ہے. حق کا ساتھ دینے والے بہت کم ہوتے ہیں. میں نے دیکھا کہ اس پروگرام کے تعلق سے جتنے بھی مخالفین تھے، جس طریقے سے ہمارے خلاف باتیں کر رہے تھے، ہمارے خلاف پوسٹ چلا رہے تھے، تحریریں چلا رہے تھے، ہم یہ کام اپنی ذاتی مفاد کے لیے نہیں کر رہے. ہماری قوم کی جو بچی ہے، غریب مستحق نادار جو بچیاں ہیں، ان کی گھر گرہستی کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، اور ان کو سرکاری یوجنا سے ہر طریقے کا لابھ جو ہوتا ہے کنیا دان یوجنا کا، وہ دلانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہیں ہم اپیل کر رہے ہیں مہاراشٹر کے سی ایم سے، جو کنیا دان یوجنا کا 25,000 کا اسکیم کا پیسہ ہے، اس میں جو دستاویز گورنمنٹ مانگتی ہے، جو فضول کے دستاویز ہے، اس کو کم کر دے. جیسے لاڑکی بہنوں کو آپ ڈائریکٹ انڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹ میں پیسہ دے رہے ہو، ویسے ہی ان لاڑکی بیٹیوں کو بھی دیجیے. یہ بھی غریب بچیاں ہے، مستحق ہے، نادار ہے، جو جن کے لگے اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنی شادی دھوم دھڑکے سے کرے، ایسو عشرت سے کرے. اتنے کم پیسے رہتے ہیں ان کے پاس میں کہ وہ اپنا صحیح طریقے سے ایک ڈریس بھی نہیں سلا سکتے. لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ان کو اسکیم کا پیسہ مل جائے تو ان کی ازدوجی زندگی نہیں کہنا چاہیے، ان کی گزر بسر جو زندگی کرنا ہے وہ اس پیسے سے کے ذریعے کر سکتے ہیں. لیکن ہماری گورنمنٹ ان سے اتنا کاغذ مانگتی ہے کہ وہ کاغذ دیتے دیتے تھک جاتے ہیں، پھر ان کو یہ پیسہ ملتا نہیں ہے. اگر دو میں سے میرا کہنا یہ ہے کہ مہاراشٹر گورنمنٹ کو چاہیے یا تو یہ یوجنا بند کر دے، یا پھر یہ یوجنا کا ڈھکوسلا لے کر ووٹ نہ مانگے. دوسری بات یہ ہے کہ آج جو 25,000 روپے کی یوجنا کا جگہ جگہ پوسٹر بینر لگا ہے، اس کو مٹا دے، تاکہ لوگ کو، غریب بچیوں کو اس پیسے کی آس نہ رہے. اور اگر آپ آس دیتے ہو تو پھر ان کو پیسہ دے. جیسے لاڑکی بہنوں کو دے رہے ہو، ٹھیک اسی طریقے سے ان بچیوں کو بھی پیسہ دے. کیونکہ جن لوگوں کے دستاویز پورے ہوئے، کچھ بچیوں کے ان کو مل جاتے ہیں، جن کے پاس اتنے کاغذات نہیں ہوتے، وہ پریشان رہتے ہیں اور وہ روتے ہیں اور بار بار سوچتے ہیں کہ کاش میرے پاس میں بھی اتنے کاغذات ہوتے. او بی سی مانگتے ہیں، ڈوماسائل مانگتے ہیں، فلاں مانگتے ہیں، بینک اکاؤنٹ مانگتے ہیں، بہت ساری چیزیں جو ان کے پاس نہیں رہتی. اور ایک غریب کے پاس میں اتنے کاغذات کہاں سے لائیں گا؟ لیکن جو اصل کاغذ ہے، جیسے ان کا میری شادی کرنے کے لیے لیونگ سرٹیفکیٹ ہے، میری سرٹیفکیٹ ہے، جنم داخلہ ہے، یہ دو چار دستاویز جو اصل ہوتے ہیں، جس میں ایج کا پتہ چلتا ہے، آپ اس کی آڈٹ کریے. ان کے اکاؤنٹ کی آڈٹ کریے کہ ان کے اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ ہے، کیا آیا ہے، کیا نہیں ہے. اس کے بعد میں آپ دیکھیے کس سے شادی ہوئی ہے، اس کا سرکاری میری سرٹیفکیٹ لیجیے، کب لگی، کیسے ہوئی، کون گواہ ہے، کون وکیل ہے، کس ادارے نے کرائی. یہ ساری تفصیل لینے کے بعد آپ ان کے اکاؤنٹ میں ان کے پیسے دے دیجئے، تاکہ یوجنا کا پیسہ کا لابھ ان کو ملتا رہے اور ان کی زندگی جو ہے بآسانی سے آگے گزر بسر ہو سکے. مگر ہمارے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ سرکار کس طریقے سے یہ اسکیم چلا رہی ہے، جو بچیوں کو اسکیم کا پیسہ اب تک کے نہیں مل رہا ہے اور لاڑکی بہنوں کو دیے جا رہی ہے. لاڑکی بہنوں کا دینے کا مقصد کیا ہے؟ کیا ووٹ چاہیے؟ اور ایسے ہی یہ کنیا دان یوجنا کے بھی چلانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. جب غریب کے آپ اتنے ہمدرد ہو تو سچی طریقے سے نبھائیے اس ہمدردی کو. اس طریقے سے جگہ جگہ پوسٹر بینر لگا کر کسی غریب بچی کا دل نہ دکھائے. سرکار سے میری اتنی ہی اپیل تھی اور اتنی ہی گزارش تھی. اور ہمارے للہ چیریٹیبل فاؤنڈیشن کے ذریعے جتنے بھی ابھی تک کے اجتماعی نکاح ہوئے، ہمارا تیسرا نکاح بھی 15 اکتوبر 2025 کو ہوا ہے، یہ سارے دستاویز ہم نے سماج کلیان آفس کے اندر جمع کرا دیا، لیکن اب تک کے کسی بچیوں کو پیسہ ملا نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ سب کا پیسہ ایک ساتھ سنکشن کر کے سرکار اس سب بچیوں کو ایک ساتھ پیسہ اکاؤنٹ میں ڈال دے. ان کے اکاؤنٹ نمبر تک کے ہم نے دیے، اور ہمارے لیلا چیریٹیبل فاؤنڈیشن کے ذریعے جتنے بھی کام ہوئے ہیں ہم نے ان کو آڈٹ کر کے رکھا ہے. تو اگر سرکار چاہے تو ہمارے ذریعے بھی ان کو پیسہ دے سکتی ہے اور ہمیں شکریہ کا موقع دے سکتی ہے. شکریہ. آگے یہ ویڈیو دیکھے جو 15 اکتوبر 2025 کا یہ پورا ویڈیو ہے،
جو اجتماعی نکاح کا ہے، جو آپ کے سامنے منظر عام پر چل رہا ہے، اور اسی طریقے سے ہم اجتماعی نکاح یعنی سموہی وواہ کراتے رہتے ہیں، اس طریقے سے کہ جو ہے کم سے کم خرچے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے، اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھ کر اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے، تاکہ یہ ویڈیو سرکار کے جو بند آنکھیں ہیں اس معاملے میں وہ کھل جائے، اور وہ اس پر عمل کرے، اور لوگوں کا جو پیسہ رکا ہوا ان کو مل جائے، اور وہ ان کی زندگی آسان ہو جائے۔ شکریہ دوستو، ویڈیو کو پورا دیکھنا اور شیئر ضرور کرنا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم۔ حضرت مولانا ریحان ندوی حفظہ اللہ سے درخواست کروں گا ہم جیسے ناچیز لوگوں کو اپنے قیمتی مواعظ حسنہ سے مستفیض فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مقرر صاحب کو صحت و عافیت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد و نصرت فرمائے، اور قرآن اور حدیث کے الفاظ کا من جانب اللہ القاء فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ الحمد للہ الذی علم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی وقال فمن رغب عن سنتی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم و معزز تمام ہمارے اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے ہم تمام لوگ یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ جو بات سنیں گے اس پر عمل کریں گے، کیونکہ جیسی نیت ہوتی ہے اسی کے مطابق اللہ کی جانب سے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس لیے جو بات کہی جائے گی دل کے کان کے ساتھ آپ تمام لوگ اپنے قلوب پر اس کو نقش کیجئے۔ دیکھو نکاح جو ہے، نکاح ایک عبادت ہے، اور نکاح کو عبادت کے طریقے سے کریں گے تو اس کی حلاوت، اس کی مٹھاس، اس کی چاشنی آپ کو تادیر حاصل ہوگی۔ لیکن آپ کو یہ بات بھی بتلاتا ہوا چلوں
کہ اگر نکاح کو نکاح کی عبادت کے ساتھ نہ کیا جائے تو آج جو مسائل جو ہمارے سروں پر منڈلا رہے ہیں، یقین سے کہتا ہوں کہ یہ اس کی حلاوت اور چاشنی کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے چھوڑا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں اور آنے والے جتنے لوگ ہوں گے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب عرش سے جب فرش پر جب تشریف لائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نکاح ہوگا۔ بنو کلب کی ایک لڑکی کے ساتھ آپ کا نکاح ہوگا، اور وہ بھی نکاح کے بندھن کے ساتھ اس زندگی کے سفر کو آگے پورا کریں گے۔ گویا کہ اس دھرتی پر جتنے لوگ آنا ہے وہ تمام لوگ نکاح کے بندھن کے ساتھ آگے بڑھیں گے، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری امتی ہوگا وہ بھی نکاح کے ساتھ وہ اپنی زندگی کے سفر کو پورا کرے گا۔ یہاں پر بہت سارے سرپرست و حضرات موجود ہیں، میں ان تمام مشفق سرپرست و حضرات کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو سرپرست جو ہوتے ہیں ان کی چند ذمہ داریاں ہوتی ہے۔ پہلے یہ کہ اگر بچہ ہے تو اس کا اچھا نام رکھا جائے، اور دوسرے نمبر پر جو ذمہ داری ہے اس کو اچھی تعلیم دی جائے، اور تیسرے نمبر پر جو سرپرستوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اچھی جگہ کہیں پر اس کا نکاح کرے۔ یہ سرپرستوں کی ذمہ داری ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ 3 کاموں میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ ایک نماز کا وقت ہو جائے تو فوراً نماز کو ادا کر دینا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر اگر جنازہ تیار ہو جائے تو فوراً نماز جنازہ کی ادائیگی کر دینا چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اگر کہیں پر مطلوبہ رشتہ ہو جائے تو اس جگہ پر فوراً نکاح کر دینا چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ میں آپ لوگوں کو یہ بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ نکاح کے اندر 2 فرض ہے، ایک واجب ہے اور 3 سنت ہے۔ پہلا جو فرض ہے وہ ایجاب اور قبول کرنا ہے۔ دوسرا فرض ہے کہ 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اور جو واجب جو ہے مہر کی ادائیگی واجب ہے۔ اور جو 3 سنت ہے اس میں پہلی سنت خطبہ نکاح کا پڑھنا ہے، دوسری سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے میں آپ جب جس جگہ پر جب نکاح ہوا تو آپ نے چھواروں کو تقسیم کیا، یہ سنت ہے۔ اور تیسری جو سنت ہے ولیمہ کرنا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو جتنے مرد حضرات ہیں ان کے اوپر نکاح کی چند ذمہ داریاں ہیں۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ولیمہ کریں گے، دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مہر کو ادا کریں گے۔ لیکن آپ کو ایک بات یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ کے ایک مقبول صحابی، آپ نے کئی مرتبہ وہ واقعہ سنا ہوگا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں آپ رہتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی نکاح کی خبر بھی نہیں ہوئی۔ جب آپ کو شام کے وقت جب آپ گزر رہے تھے، آپ کے چہرے پر جب آپ نے دیکھے کہ چہرے پر آپ کے خوشی کے آثار ہیں، اور آپ کے کپڑے پر آپ نے خوشبو کے آثار کو جب محسوس کیا تو آپ پوچھنے لگے کہ عبد الرحمن کیا آپ نے نکاح کر لیا؟ کہنے لگے کہ جی اللہ کے رسول میں نے نکاح کر لیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اولم ولو بشاتن، کہ آپ ولیمہ بھی کر لیجئے چاہے بکری کا ایک بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ دیکھو آپ لوگوں کو ایک بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج مہر دینے میں بھی بہت تاخیر ہوتی ہے، اور مہر میں آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے
کہ مہر بہت کم دیا جاتا ہے. آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ مہر کا اگر لب لباب آپ نکالیں گے, مہر جو ادا کیا جاتا ہے, اگر مہر کے جو اس کی رقم جو ہے کم از کم تو اتنا ہونا چاہیے کہ اگر میاں بیوی اگر الگ ہو جائے اور بیوی جو ہے وہ اپنی عدت کے ایام اتنا گزارے اس مہر کے ذریعے سے, اور آج مہر بہت کم دی جاتی ہے. یہ سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ میں جو ہمارے جو تمام اجتماعی جو نکاح کر رہے ہیں, جو محترم ہمارے مفتی محمد شعیب قاسمی صاحب ہیں, ضیاء مسکان صاحب ہیں, اور نکاح کی مجلس جو ہے شروع کی جا رہی ہے. 1 نمبر کا فارم کے جو ولی اور گواہ یہاں بیٹھے ہیں, پہلے ترتیب سمجھ لے جو لوگ مہمان ہیں باقاعدہ لوگ. ایک دلہے کو یہاں اسٹیج پر بلایا جائے گا اور اس کے ساتھ میں جو ولی ہے اور جو گواہ ہے بعد میں ان کو یہاں بلایا جائے گا, یہ جو نیچے کرسی لگی ہوئی ہے اس پر. اور یہاں سے نکاح جو ہے تو امام نکاح پڑھائیں گا, اور جب یہ حجاب قبول ہو جائے گا اس کے بعد اس کو واپس اپنی جگہ پر جا کر بیٹھنا ہے. جب تک بیٹھنا ہے جب تک خطبہ نہ ہو جائے, دعا نہ ہو جائے, جب تک کہ اس کو واپس رکنا رہے گا. تو نکاح کی مجلس جو ہے شروع کی جا رہی ہے, اور جو لوگ جن کے ولی اور گواہ نہیں آئے تب تک کہ وہ ان کو فون کر کے یہاں بلا لے, کیونکہ ان کی وجہ سے نکاح ان کا رک سکتا ہے. ان کے ولی اور گواہ کے ذریعے ہی نکاح ہوتا ہے. امام بنا ولی اور گواہ کے نکاح نہیں پڑھائیں گا. جو لوگ کچھ لوگوں کے ولی اور گواہ آنا باقی ہے جو وہ لوگ جلد سے جلد بلا لے, اب پروگرام شروع ہوگا تو رکیں گے نہیں. اور میں یہ مجلس جو شروع ہے ابھی, یہ جو اس طرف بیٹھے ہیں ان لوگوں سے میں گزارش کروں گا کرسی جہاں خالی ہے وہاں بیٹھ جائے. یہاں پر صرف ولی اور گواہ لوگ رکے. کہ پہلے خطبہ ہوتا ہے, ہلو, اس کے بعد ایجاب و قبول ہوتا ہے. لیکن ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اجتماعی طور پر بہت سارے حضرات یہاں پر شریک نہیں ہو پائے, نوشہ حضرات اور کچھ ولی حضرات, تو جتنے نوشہ اور ان کے ولی اور وکیل موجود ہیں ان سے ایجاب و قبول کر لیا جاتا ہے. آخر میں خطبہ نکاح ہوگا اور فوراً انشاءاللہ دعا ہو جائے گی. آپ نوشہ عابد اختر نہال احمد دلہن ذکرہ بانو بنت مختار احمد نے مختار احمد بدرالدجا کی ولایت سے ساجد اختر نہال احمد انصاری جمال احمد غلام یاسین, ان دونوں صاحبان کی شہادت سے دلہن ذکرہ بانو بنت مختار احمد نے 11,786 روپے مہر کے عوض حاضرین مجلس کے روبرو اپنے آپ کو آپ کے نکاح میں دیا. کہ آپ نے قبول کیا؟ الحمدللہ میں نے قبول کیا. بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. آپ نوشہ زید علی عبدالجبار انصاری دلہن شبینہ بانو بنت محمد سعید نے نیاز احمد محمد الیاس کی ولایت سے عتیق احمد شمیم احمد انصاری اکبر علی عبدالجبار, ان دونوں صاحبان کی شہادت سے دلہن شبینہ بانو بنت محمد سعید نے 5,786 روپے مہر کے عوض حاضرین مجلس کے روبرو اپنے آپ کو آپ کے نکاح میں دیا. کہ آپ نے قبول کیا؟ ہاں قبول کیا. بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینک. آپ نوشہ زاہد اختر محمد ساجد دلہن بشرا بشیر احمد نے محمد مصطفیٰ محمد غفران کی ولایت سے عقیل احمد محمد حسن محمد شہزاد شاہ ہارون رشید, ان دونوں صاحبان کی شہادت سے دلہن بشرا بنت بشیر احمد نے 5,000 روپے مہر کے عوض حاضرین مجلس کے روبرو اپنے آپ کو آپ کے نکاح میں دیا. کہ آپ نے قبول کیا؟ جی ہاں قبول ہے. بارک اللہ لک و بارک علیک. شیخ اسرائیل بھائی یہاں جو سائیڈ میں کھڑے ہیں یہ تھوڑا سا بیٹھ جائے, مجلس میں ڈسٹرب ہو رہا ہے. جو ولی اور گواہ وہی رکے. آپ نوشہ شیخ شہباز شیخ عقیل دلہن روزمین بانو شیخ رئیس نے شیخ اسرائیل شیخ مناف کی ولایت سے شیخ شاہ رخ شیخ عقیل شیخ مختار شیخ بصیر شیخ نصیر, ان دونوں صاحبان کی شہادت اور گواہی سے دلہن روزمین بانو شیخ رئیس نے 5,000 روپے مہر کے عوض حاضرین مجلس کے روبرو اپنے آپ کو آپ کے نکاح میں دیا. کہ آپ نے قبول کیا؟ جی ہاں میں نے قبول کیا. بارک اللہ لک و بارک علیک. محمد عمران محمد ہارون اقبال علی سلیم احمد عبدالرؤف
محمد ہارون دلہن سعدیہ کوثر مشتاق احمد نے نثار احمد متین احمد ان کی ولایت سے اقبال علی احمد سلیم احمد عبدالرؤف قریشی ان دونوں صاحبان کی شہادت اور گواہی سے دلہن سعدیہ کوثر مشتاق احمد نے 7,051 روپے مہر کے عوض حاضرین مجلس کے روبرو اپنے آپ کو آپ کے نکاح میں دیا کہ آپ نے قبول کیا۔ الحمدللہ میں نے قبول کیا۔ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ محمد یعقوب محمد مرتضی ثانیہ افضل احمد کو اپنے نکاح میں قبول کیا۔ الحمدللہ میں نے قبول کیا۔ بارک اللہ لک و بارک و جمع بینکما فی الدنیا والآخرہ۔ صابر شاہ رشید شاہ فقیر نوشہ اویس شیخ علیم وکیل حضرات اور گواہ حضرات آج ان کے عقیل الدین علیم الدین جن کا ایجاب و قبول ہو چکا ہے، ان کے ولی ان کے وکیل کو شوہر کے ہاتھ سے مہر لے کر وہ امانت کے طور پر بچیوں کے ہاتھ میں پہنچا دے۔ آپ نوشہ اویس شیخ علیم دلہن شیخ نجمہ شیخ عبدل نے عقیل الدین علیم الدین کی ولایت سے شیخ ہارون شیخ رشید امجد خان علیم الدین ان دونوں صاحبان کی شہادت اور گواہی سے دلہن شیخ نجمہ شیخ عبدل نے 5,051 روپے مہر کے عوض حاضرین مجلس کے روبرو اپنے آپ کو آپ کے نکاح میں دیا کہ آپ نے قبول کیا۔ الحمدللہ میں نے قبول کیا۔ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع آپ نوشہ محمد عاطف ریاض احمد دلہن انعم پروین الطاف احمد نے عبدالرحیم شیخ کالو کی ولایت سے ریاض احمد اشرف علی شیخ سلطان محمد امین ان دونوں صاحبان کی شہادت اور گواہی سے دلہن انعم پروین الطاف احمد نے 7,051 روپے مہر کے عوض حاضرین مجلس کے روبرو اپنے آپ کو آپ کے نکاح میں دیا کہ آپ نے قبول کیا۔ جی الحمدللہ میں نے قبول کیا۔ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ آپ نوشہ ناظم علی نیر علی دلہن ناظمین بانو شیخ عیسیٰ نے شیخ انور شیخ شبیر کی ولایت سے شیخ سلیم شیخ عثمان شیخ عرفان شیخ سبحان ان دونوں صاحبان کی شہادت اور گواہی سے دلہن ناظمین بانو شیخ عیسیٰ نے 11,000 روپے مہر کے عوض حاضرین مجلس کے روبرو اپنے آپ کو آپ کے نکاح میں دیا کہ آپ نے قبول کیا۔ جی ہاں میں نے قبول کیا۔ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی آپ نوشہ کاشف خان آصف خان پٹھان دلہن ترنم شیخ لطیف نے شیخ عتیق شیخ حسین کی ولایت سے شیخ آصف شیخ حسین عبدالحمید عبدالغنی شیخ ان دونوں صاحبان کی شہادت اور گواہی سے دلہن ترنم شیخ لطیف نے 7,051 روپے مہر کے عوض حاضرین مجلس کے روبرو اپنے آپ کو آپ کے نکاح میں دیا کہ آپ نے قبول کیا۔ جی الحمدللہ میں نے قبول کیا۔ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ آپ نوشہ محمد اویس اخلاق احمد دلہن عرفانہ بنت سعید احمد نے سعید احمد محمد ہارون کی ولایت سے مختار احمد عبدالرشید انیس احمد مختار احمد ان دونوں صاحبان کی شہادت اور گواہی سے دلہن عرفانہ بنت سعید احمد نے 7,051 روپے مہر کے عوض حاضرین مجلس کے روبرو اپنے آپ کو آپ کے نکاح میں دیا کہ آپ نے قبول کیا۔ الحمدللہ میں نے قبول کیا۔ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ ریاض الدین پٹھان عتیق احمد خان عبدال خان کی موجودگی میں اور حاضرین مجلس کے روبرو 5,051 روپے کے عوض میں اپنے آپ کو منیرہ ازمین منیب الرحمن نے دیا کہ آپ نے اس کو قبول کیا؟ جی قبول کیا۔ بارک اللہ لک و بارک و جمع بینکما فی الدنیا والآخرہ۔ ٹھیک، آپ شیخ ریان شیخ بابو علیم الدین قاضی حمید الدین قاضی شاہد اول پاشا میاں اسی طریقے سے شیخ علیم الدین ممتاز بانو نے اپنے آپ کو آپ کے نکاح میں حاضرین مجلس کی موجودگی میں 5,051 روپے مہر معجل کے عوض میں دیا کہ آپ نے اس کو قبول کیا؟ جی الحمدللہ قبول کیا۔ بارک اللہ لک و بارک و
آپ نور محمد عقیل احمد مومن شیخ نور شیخ فتو کی ولایت حاضرین مجلس اور دونوں گواہان کی موجودگی میں شبانہ بنت احمد حسین نے 7,786 نقد مہر کے عوض میں شبانہ بنت احمد حسین نے اپنے آپ کو آپ کے نکاح میں دیا. کہ آپ نے قبول کیا؟ الحمدللہ میں نے قبول کیا. بارک اللہ لک و بارک و جمع. تو میں مفتی صہیب صاحب سے ہی کہوں گا کہ کچھ ایسی ایک آدھی نعت کا بھی نذرانہ پیش کر دے جیسے کہ انہوں نے قرأت کیا ہے. ٹھیک ہے، میں مفتی صہیب صاحب کو آواز دے رہا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئے اور ہم کو ایک نعت کا نذرانہ پیش کرے. سرور عالم کی سنت سے محبت کیجئے، سرور عالم کی سنت سے محبت کیجئے. بے سہارا اور بیواؤں کی خدمت کیجئے، سرور عالم کی سنت سے محبت کیجئے. لگ چکی اقسام جب صف تو کہا جبریل نے، لگ چکی اقسام جب صف تو کہا جبریل نے، اے امام الانبیاء، اے امام الانبیاء چلیے امامت کیجئے، سرور عالم کی سنت سے محبت کیجئے، سرور عالم کی سنت سے محبت کیجئے. عافیت امن و سکون اور خیر و برکت کے لیے، عافیت امن و سکون اور خیر و برکت کے لیے، گھر میں صبح و شام، گھر میں صبح و شام، گھر میں صبح و شام قرآن کی تلاوت کیجئے، سرور عالم کی سنت سے محبت کیجئے، سرور عالم کی سنت سے محبت کیجئے. اور ساز سے گہری بہت ہے دشمنان دین کی، ساز سے گہری بہت ہے دشمنان دین کی، اپنی اپنی بیٹیوں کی خود حفاظت کیجئے، سرور عالم کی سنت سے محبت کیجئے. بے سہارا اور بیواؤں کی خدمت کیجئے، سرور عالم کی سنت سے محبت کیجئے. السلام علیکم.